الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ حضرات، اللہ کے دین اسلام، اس کی بے شمار خوبیاں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دین اسلام یہ کمزوروں کی حمایت کرتا ہے۔ وہ معاشرے کے لوگ جن کو لوگ بے کس سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، دین اسلام اپنے سینے کے ساتھ ان کو لگاتا ہے۔ وہ ماڑے جن کو کوئی نہیں پوچھتا، اللہ کا دین ان کو پوچھتا ہے، ان کو اپنے قریب کرتا ہے۔ یہ دین اسلام کی ایک خوبی ہے۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ تعالی یہ چیز بیان کرنی ہے کہ وہ ماڑے کمزور اور بے کس اور ناکس جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا دور جاہلیت میں، ان میں سے ایک کا نام ہے حضرت انسان کی جو بیٹی ہے۔ اس کی کوئی حیثیت اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں نہیں تھی۔ اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی انسان ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے۔ یہاں تک کہ عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو عورت، یہ جو بچی ہے، یہ بچی بڑی ہو کے نہ اس نے جنگ لڑنی ہے، نہ اس نے گھوڑے پہ بیٹھ کے کوئی اس نے مال غنیمت لے کے آنا ہے، کیا فائدہ ہے؟ یہ گھاٹے کا سودا اس کو کہتے تھے عرب کے لوگ۔ بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر لڑائی میں
کوئی قبیلہ اگر ہار جاتا ہے تو دوسرا قبیلہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور اس کے مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا ہے. ہماری بیٹیاں لونڈیاں بن جائیں گی، یہ کیا ہے؟ اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے. یہ بیٹی جو ہے نا، یہ بڑا نقصان اور خسارے کا سودا ہے. پھر وہ یہ کہتے تھے اس دور میں جب کہ قلت خوراک ہوتی تھی، کھانے پینے کے مسئلہ ایسے ہی ہوتا تھا، کوئی چیز مل گئی تو کھا لی. کہتے تھے اس دور میں اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ بچی پیدا ہوئے گی، اس کا کام صرف یہی ہے کھانا کھانا، بڑی ہو جائے گی بڑی ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو اگلے گھر اس نے چلے جانا ہے تو اس نے نقصان ہی پہنچانا ہے سارا کھا 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 کے. فائدہ کیا ہے اس کا؟ اور پھر وہ ایک اور بات وہ کہتے تھے، اپنے دل کے اندر انہوں نے یہ بات بنائی ہوئی تھی کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو، کہتے تھے توبہ، اس کا ایک خامد ہو، توبہ، اور وہ خامد سے پھر اس کی اولاد ہو، توبہ توبہ توبہ، یعنی ہماری بیوی بیٹی میں سے بچے ہوں، توبہ توبہ. اتنی ذلت اتنی ذلت، اس کا نام انہوں نے ذلت رکھا ہوا تھا کہ ہماری بیٹی کا کوئی خامد اور اس کے بچے ہوں. اور پھر ان کا حال قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کی جو میں بیان کی پڑھی آپ کے سامنے 2 آیتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حال یہ بیان کیا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، ان کا حال یہ تھا کہ اگر وہ کسی جگہ بیٹھا ہوتا، گھر سے کوئی بندہ آ کے بتاتا بھائی اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے. قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ 14واں سوارہ ہے. ظل وجهه مسودا، میرے گھر میں بیٹی ہو گئی ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اس وقت اس کا چہرہ، یہ بات سن کے کہ بیٹی ہو گیا، چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا. قرآن مجید کے الفاظ ہیں مسودا، کالا سیاہ اس کا چہرہ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ تی ہو گئی ہے، تی ہو گئی ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، بڑا کٹ کٹ کے غصے میں ایسا ہوتا جیسے پھٹ جانا اس نے، وہ میرے گھر تھی کتوں آ گئی، میرے گھر میں تھی کیوں ہوئی ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی ایک بات کہی ہے، سننے والی ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ بات سن کے نا چہرہ ان کا کالا ہو جاتا، اندر وہ کٹ کٹ کے ایک پروگرام بناتا. وہ یہ کہا کہ جب وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اپنا کہتا تھا میں اب بیٹی ہو گئی ہے تو کیا میں لوگوں سے چہرہ چھپا چھپا کے لوگ کہیں گے اوے وہ جاندہ پیا دی کی تھی ہوئی جے، اب میں ساری زندگی چہرہ لوگوں سے چھپاؤں گا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکوا علی ہون، کہنے لگا اس کا میں علاج کر لوں، میں ساری زندگی، اس کا مطلب ہے لوگوں سے چہرہ چھپاؤں، لوگ کی کہیں وہ تیاں سو ہے تی سو ہے تی سو. سیدھا یہ علاج ہے کیا، ایمسکوا علی ہون ام یدسہ فی التراب. کہتے اس کا علاج کر لینا، یہاں تے پھر میں ذلیل ہو کے ذلیل لوگوں دی زندگی گزاروں کہ لوگ کہنا وہ جاندہ پہ ذلیل ہے دیاں 3 چیاں دے 4 تیاں جے، یہاں تے ذلیل ہو کے رواں. ام یدسہ فی التراب، یا پھر یہ سادہ علاج ہے کہ اس کو پکڑ کے نہ میں مٹی کے اندر زندہ ہی دفنا دوں. قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ کیسا فیصلہ کرتا ہے کہ میں ذلیل ہوں، ذلیل ہو کہ میں زندہ رہوں اور یا اس کو میں مٹی میں دفنا دوں. الا ساء ما یحکمون. اللہ نے کہا یہ دونوں ہی باتیں جو سوچتا تھا نا، دونوں ہی غلط باتیں تھیں، اور بیٹی ہو گئی ہے تو اس میں ذلت والی کیا بات ہے.
اے انسان کے بچے، کیا تیری ماں بیٹی نہیں کسی کی جس کے گھر میں تو پیدا ہوا ہے؟ اور تیری نانی بیٹی نہیں، تیری دادی بیٹی نہیں، تیری پھوپھو بیٹی نہیں، تیری پردادی بیٹی نہیں۔ یہ بیٹی ہونا ذلت ہے تو ان کے گھر میں، ذلیلوں کے گھر میں تو پھر پیدا ہوا ہے اگر بیٹی ذلیل ہے تو۔ یہ کیا بات ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لو جی میں دیکھتا ہوں میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ قرآن مجید نے یہ بات کہہ کے عربوں کے اندر پھر پتہ تھا اپنا غصہ کیسے نکالتے تھے۔ پہلی بات وہ یہ کہتے تھے، اچھا اس کا مطلب ہے بیٹی ہوئی ہے، یعنی میں نے شادی کی ہے، پہلی ہوئی بیٹی ہو گئی ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اگوں کی ہوئے گا۔ تواریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی اور شرح کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ کیا ہوتا، پہلی بات ہے کہ اپنی بیٹی سے، اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا کہ میں نے اس سے کلام نہیں کرنا، یہ تھے کرتے تھی یہ، اور لمبی دیر اپنی بیوی سے وہ کلام نہیں کرتا تھا، دیکھتا نہیں تھا، گھر آتا کھانا کھاتا جو چیز چپ کر کے باہر نے، اس کو پوچھتا ہی نہیں تھا کہ بیٹی ہوئی تھی ہوئی ہے نا، جام ہوں پھر چل پھر۔ یہ حال ہو گیا کہ بلکہ پرانے عربوں کے جو ہے نا قصیدے، پرانی شاعری جو اسلام سے پہلے کی ہے، وہ ابو البختری کا اور حماسہ اور ابن تمام کی کتابیں پرانی جو ہیں، ان میں نے پڑھا ہے کہ یہ جب میں ایم اے کر رہا تھا نا، ایم اے عربی، تو اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ ایک عنوان تھا کہ عرب کے جو پہلے لوگ تھے بیٹیوں کے بارے میں کیا تھا، ان کی عورتوں کے گلے لکھے ہوئے ہیں کہ دیکھو میرا خامند کو 6 مہینے ہو گیا میرے ساتھ بولتا نہیں کہ بیٹی ہوئی ہے، مجھے سال ہو گیا کہ میرے ساتھ اس نے کبھی میں آنکھ بھی نہیں ملائی کہ بیٹی ہو گئی ہے۔ یہ ان کا حال تھا کہ پہلا تو نا اپنی عورت کے ساتھ یہ کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کئی جو تھے نا سیانے بہتے، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، جب کوئی بچہ بچی ہونے والا ہوتا تو اپنی بیوی کو پہلے ہی کہتے، حکم دیتے کہ بھائی بات سن، سادہ سی بات ہے کہ میں بیٹی کو برداشت نہیں کر سکتا، اب بچہ بچی ہونے والا ہے، تم نے اس طرح کرنا ہے کہ گھر کے اندر ظاہر ہے فرش تو ہوتے نہیں تھے، یہ جو جس طرح پتس یہ ہے نا، فرش تو نہیں ہوتے، کچے فرش ہوتے تھے، خامد خود ہی بڑا سارا ٹویا نکال کے نا اس کو کہہ دیتا تھا کہ میں گھر سے باہر جانے لگا ہوں، اب جس کو بلانا ہے بلا لو، دایا کو بلانا ہے جس کو بھی، اگر بچی ہو تو بچی کو پکڑتے ساری نا ہاتھ میں گود میں نہیں رکھنا، سیدھا ٹوئے کے اندر سٹ دینا۔ ام یدسو فی التراب، اور کئی جو تھے نا وہ کہتے تھے نہیں اس طریقے سے مارنا، یہ قتل کرنا ٹھیک نہیں، وہ ترس کھاتے تھے، اور ان کا ترس کیا تھا، خامد گھر میں آتا بچی ہوئی ہے لے آؤ دیو، میں مارنا نہیں، بچی کو جا کے وہ کسی اندھے کنویں کا مطلب ہے پرانا ٹٹھا کنواں جس میں پانی نہیں ہوتا تھا، زندہ ہی سٹ کے آ جاتا، لے بھائی میں قتل نہیں اپنے ہاتھ نہ کرنا، وہاں ہی اس کو تھوڑے سے سانس آتے تڑپ تڑپ کے وہ مر جاتی بیچاری۔ اور یہ ان کا ترس تھا، جی میں ماریا نہیں۔ اور کئی یہ کرتے تھے کہ کیونکہ عربوں کا علاقہ سارا جو ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کئی غاریں ہوتی تھی، ٹوئے ہوتے تھے پہاڑوں کے اندر، تو لے کے نا بچی کو لے کے ہوئی ہے چپ کر کے جا کے اس غار کے اندر رکھا تھا، اور کہتا ہے جی میں نے مارا نہیں، اب یہ جانے اور ساڑھے میرے مگروں لتھی، میں تو ماریا تو نہیں نا، میں چھڈ کے آ گیا۔ یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، اور کئی ان میں کئی ظالم اور جابر تھے، کئی وہ کیا کہتے تھے کہ وہ چودھری جو تھے اس دور کے، انہوں نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جو بچی ہو تو اس کو مارنا نہیں، یہ تو ماڑے لوگ مارتے ہیں، غریب لوگ مارتے ہیں، گھر کے اندر وہ پہلے ہی ایک نا پامبڑ جلا کے آگ کا ایک الاؤ بڑا پامبڑ، تو وہ کہتا تھا کہ اگر بچی ہوئی تو اس کو پکڑ کے سدھی پامبڑ کے اندر رکھ دینا ہے، چودھریاں دے کارے دی جرت کی ہوئی آن دی، زندہ بچی کو پکڑ کے پامبڑ کے اندر اس کو رکھ دیتے تھے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس دور میں عربوں کے علاوہ جو دیگر ممالک تھے، ہندوستان خاص کر کے یہاں کے جو چودھری نواب ان کے وڈیرے ہوتے تھے، وہ یہ کرتے تھے
اپنے گھر میں 10 تک عورتیں رکھی ہوئی ہیں اپنی بیویاں بنا کے، 30 40 100، لیکن اپنی جب بچی ہوئی ہے نا تو اس نے حکم دیا ہے کیا کہ بچی کو پیدا ہو گئی ہے، اس کو پکڑو، تلوار کے ساتھ ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کتوں کے آگے ڈال دیتے تھے۔ یہ تلبیس ابلیس میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتابات لکھی ہے۔ اور کئی بندے اس طرح کرتے تھے کہ بچی پیدا ہوئی ہے، چلو یار انہوں 2 4 5 سال زندہ رہن دیو، کوئی گل نہیں، دنیا دی 4 بہاراں دیکھ لے، دیکھنے کے بعد پھر کیا ہے 4 5 6 سال دی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس نے بڑی دنیا دے، پکڑ کے جا کے کسی کنویں کے اندر اس کو نا تکا دے کے وہ واپس آ جاتے کہ جان چھٹی، بڑی دیر انہیں دنیا دیکھ لی ہے، بڑا ہے نہیں۔ اور یہ حال تھا کہ عربوں میں عام تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی کئی لوگ مسلمان ہونے آتے تو اپنا وہ قصہ سناتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عام طور پہ چونکہ اپنی بچیوں کو وہ قتل عام طور پہ مارتے رہتے تھے، کسی نے کتنی۔ قیس بن عاصم یہ آدمی آیا مسلمان ہونے کے لیے، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں نے 8 یا 10 بچیاں قتل کی ہیں، میں نہیں گھر کے اندر بچی کو دیکھ سکتا، اے اللہ کے رسول اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ یہ مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے اب اللہ سے توبہ ہی کرو، اور جتنی تو نے بچیاں قتل کی ہیں اتنے اونٹ، یہ ان کا فدیہ جو ہے نا یہ اللہ کے راستے میں تم دو۔ ایک حدیث کے اندر ایک اور بھی واقعہ آتا ہے بڑا عجیب، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سواسا، سواد عین ہے، سواسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہونے آئے تو انہوں نے آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں بڑا ترس والا میرا دماغ ہے، ذہن ہے، دل، اے اللہ کے رسول میں ظلم نہیں کسی کے اوپر کر سکتا، نہ دیکھ سکتا، میں یعنی یہ اپنے دور کفر کی بات سنا رہا ہے، کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں ایک کام کیا ہے، کیونکہ مجھے بڑا ترس آتا تھا، امیر آدمی تھا، اے اللہ کے رسول جب بھی کسی کی مکے کے اندر کو بیٹی ہونے لگتی نا، ارد گرد ہوتی تو اس کو لے کے پتہ چلتا نا اس نے مار دینا ہے، میں وہاں پہنچ جاتا، اس کو کہتا یار اور تینوں نہ ماری، ایک اونٹ لے لے، 2 لینے نہیں، 2 اونٹ لے لے، اپنی تینوں نہ ماری۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 360 بچیوں کے لیے میں نے لوگوں کو اونٹ دیے تھے، اے اللہ کے رسول میں دیکھ نہیں سکتا تھا کہ 360 بچیاں۔ پھر کہنے لگا اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب اس کا مجھے کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ میں دور جاہلیت میں 360 بچیوں کو میں نے مرنے نہیں دیا، قتل نہیں ہونے دیا، پیسے اپنے پاس ہے، اس کے باپ کو دیتا، اللہ 2 اونٹ لے لے، بچی نو ماری نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فائدہ ہوگا، اور سب سے اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے تجھے محمد الرسول اللہ کا صحابی بنا دیا ہے، سب سے بڑا فائدہ تو تجھے یہ ہو گیا ہے، اور قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں کرے گا، وہ الگ ہے۔ ایسے ان کے واقعات آتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، کہ مسند دارمی میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس واقعہ کو پڑھتے ہیں، ان کے دل جو ہے نا سلامت نہیں رہتے۔ مسند دارمی میں ایک واقعہ ہے، حدیث میں کچھ واقعہ وہاں ہے، کچھ تاریخ کی کتابوں میں۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے آ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہونے آیا ہوں، پر میرا ایک مسئلہ ہے، اے اللہ کے رسول مجھے رات کو نیندر نہیں آتی۔ میں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں جدھر جاتا ہوں نا میرے کانوں میں ایک آواز آتی رہتی ہے، جدھر جاتا ہوں رات کو بستر پہ لیٹتا ہوں تو آواز آتی رہتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، میں کیا کروں اے اللہ کے رسول؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ہے؟
کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی ہوئی، بچہ ہونے والا تھا، تو انہی دنوں میں کسی کام سے، تجارت سے میں مکہ کے باہر گیا، اور میں کوئی 3 4 5 سال ادھر رہا، جس طرح آج کل بھی کئی لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا، کئی سال رہ کے آتے ہیں۔ تو مکہ میں تو کوئی چیز کھانے پینے کی کوئی نہ اگتا، نہ گھاس بھی نہیں اگتی تھی، تو یہ باہر کے ملکوں میں جا کے کچھ نہ کچھ درم دینار اکٹھے کر کے لائے۔ اے اللہ کے رسول، میں گھر سے جانے لگا، گھر میں بچہ بچی ہونے والا تھا، میں نے اپنی بیوی کو کہا میری بات سن لے، میں جا رہا ہوں، اگر بچی ہو تو اس کو فوری طور پہ قتل کر دینا، اور اگر بیٹا ہو تو پھر اس کو پالنا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر چلا گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کو 4 5 سال کے بعد آیا، جب گھر میں جب آیا تو میں گھر میں دیکھا کہ ایک بچی ہے 4 5 سال کی۔ یہ بچی بڑی خوبصورت ہے، گھر میں پھر رہی ہے، اور میری بیوی کو امی کہتی ہے، اور میری بیوی اس کو بیٹی کہتی ہے۔ میں نے اس کو کہا بات سنو نا، یہ کون ہے یہ لڑکی؟ اس کو پتہ تھا کہ یہ کیا کہہ کے کہنے لگا، وہ عورت اس کو کہنے لگی اپنے خامند کو، یہ تیری بیٹی نہیں، وہ بیٹی ہوئی تھی، میں نے قتل کر دی تھی، یہ کسی ہمارے رشتہ دار کی بچی ہے، آئی ہمارے گھر میں۔ کہنے لگا پھر ٹھیک ہے، میری بچی نہیں نہ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ بچی بڑی خوبصورت تھی، یا رسول اللہ بڑی معصوم بچی تھی، گھر کے اندر کھیلتی، آتی جاتی، بھاگتی، اور میرے ساتھ تو اس کا ایک دل کا تعلق پیدا ہو گیا۔ میں گھر میں جاتا، وہ اپنی دونوں بازو کھول کے میرے گلے میں ڈال دیتی تھی۔ اے اللہ کے رسول، مجھے اتنا پیار اس کے ساتھ ہو گیا کہ میں اس کے بغیر رہ سکتا نہیں تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مجھ سے ابو 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 کرتی تھی، میرے آگے پیچھے کھیلتی میرے ساتھ، میرے اوپر میں بیٹھتا اوپر بیٹھ جاتی۔ اے اللہ کے رسول، ایک دن میری بیوی نے دیکھا کہ یہ اس بیٹی کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ بڑا مانوس ہو گیا ہے، اس کا دل لگ گیا ہے، تو کہنے لگی اپنے بندے کو، اپنے میاں کو کہ اللہ کے بندے، میں نے تجھے بتایا نہیں تھا، وہ جو تو گیا تھا تو بچہ بچی ہونے والا تھا نا، وہ یہ بچی ہے جس کے بغیر تو نہیں رہ سکتا۔ میں کہا ہیں، وہ جس کو میں دیکھ کے جس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا تھا، میرے اندر تیش آ گیا کہ وہ میری بیٹی یہ زندہ ہے۔ اے اللہ کے رسول، پھر میں نے کسی دن بہانے سے اس کو، بیوی کو تو بتایا نہیں، چپ کر کے آرام سے اس کو بازو سے پکڑا، میں اس کو باہر لے گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انگلی چھوڑ کے کبھی بھاگتی آگے، کبھی پیچھے بھاگتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی مجھے پکڑ لیتی۔ میں جاتا گیا یہاں تک کہ جنگل میں ایک جگہ جا کے، اے اللہ کے رسول، میں نے اسے کہا تم ادھر کھیلو، وہ کھیلتی رہی، اور اے اللہ کے رسول، میرے پاس جو اوزار تھا وہ کسی وغیرہ، کئی وغیرہ، اس کے ساتھ میں یہ کرتی رہی کہ میں یہ کرتا رہا کہ میں ٹویا نکالتا رہا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹی ایسی تھی کہ وہ ادھر کھیلتی تھی، میری طرف بھی دیکھتی، کئی دفعہ میں وہ کسی کے باہر سے جب وہ مٹی نکالتا تو کھینچتا، وہ مٹی میرے وجود کے اوپر، میرے کپڑوں پہ آ کے پڑتی، بھاگ کے آ کے میری مٹی کو صاف کرتی تھی کہ میرے ابو کے مٹی کیوں پڑے، میرے ابو کے کپڑوں کے اوپر کیوں مٹی پڑے۔ اے اللہ کے رسول، وہ کھیلتی رہی، کبھی کچھ کہے اور ابو ابو کرتی رہی۔ اے اللہ کے رسول، پھر میں نے وہ جو گڑا ٹویا نکال لیا کافی بڑا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو پیار سے بلایا، وہ آئی، میں نے اس کو آرام سے قریب کھڑا کیا۔ اے اللہ کے رسول، پھر میں نے اس کو گڑے کے اندر دھکا دے دیا۔ اللہ کے رسول، پھر میں نے وہ مٹی جو نکلی ہوئی تھی
میں نے وہ مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دی. وہ مٹی اس کے جب چہرے کے اوپر پڑتی، کبھی آنکھوں میں، کبھی منہ میں، وہ ابو 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 کہتی. اے میرے پیارے ابو، میرے منہ میں مٹی جا رہی ہے، میرے کان میں مٹی، میرے منہ میں. ابو جی مجھے بچا لو، ابو جی میں کچھ نہیں مانگتی، مجھے بچا لو، ابو جی مجھے بچا لو، ابو جی مجھے. یا رسول اللہ، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں مٹی ڈالتا گیا. وہ ابو ابو کہتی، میرے ابو کہتی رہی، یہاں تک کہ میں نے ساری مٹی اس کے اوپر ڈال دی. اے اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟ میں اس دن کا آج تک یہ ہے، جب میں جس جگہ بھی ہوتا ہوں اس کی آواز میرے کانوں میں ہوتی ہے، میرے ابو مجھے بچا لو، میرے ابو مجھے بچا لو. اے اللہ کے رسول، میں کیا کروں گا؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس نے جب دیکھا تو کائنات کا امام، اس دنیا میں اتنے بڑے حوصلے والا کوئی انسان نہ کبھی پیدا ہوا ہے، اتنا صابر انسان کبھی کو پیدا نہیں، اتنے دل گردے والا انسان کبھی. لیکن یہ بات سن کے کہ بچی ابو، اے میرے ابو مجھے، یہ بات سن کے دیکھا محمد رسول اللہ چھم چھم رو رہے. چھم چھم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر رہے تھے. نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ذرا دوبارہ بات سناؤ، بچی کیسی تھی، کیا باز دیتی رہی؟ اس نے پھر بتایا کہ اللہ کے رسول میں مٹی ڈالتا. وہ آگے سے کہ ابو مجھے بچا لو، میرے تو پیارے ابو ہو آپ، میں کچھ نہیں مانگتی، مجھے بچا لو ابو. کائنات کے امام کی آنسوؤں کی جڑیاں لگ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، آپ نے اسے کہا تم کلمہ پڑھو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. کیسی عجیب بات ہے، یہ عربوں کا کیسا معاشرہ تھا. اور دنیا میں ہو سکتا ہے کسی بندے کے اوپر کوئی چودھری ظلم کرے، اس بندے کو ہو سکتا ہے اس نے کوئی نقصان کیا ہو سکتا ہے اس نے کوئی غلطی کی ہو. اور یہ آدم کی بیٹی، یہ انسان کی بیٹی میں تو دنیا میں آیا، اس نے تو کوئی نقصان نہیں کیا، اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا، اور کس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتیاں؟ کوئی آواز ہی نہیں سننے والا تھا. یہ لوگ لڑتے تھے، پہاڑیوں کے لڑتے تھے، پہاڑیوں کے لیے کہ یہ ہماری پہاڑی ہے، تمہاری پہاڑی ہے، علاقوں کے لیے لڑتے تھے، جنگلوں کے لیے لڑتے تھے. ایک انسان کی بچی کے لیے کوئی نہیں لڑتا تھا. اگر کوئی ان کا جانور، ان کا اونٹ، ان کی گائے بکری بیمار ہو جاتی، اس کو وہ دعا دارو کرتے تھے. انسان کی بیٹی اگر بیمار ہو جاتی تو وہ دعا کرتے تھے کہ دعا کرو کہ اس بیماری کے اندر مر جائے مگروں لے جائے. کئی دفعہ بچیوں کو بھوکا ہی رکھتے تھے. سلام ہے میرے سونے محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے اس معصوم کا، اس مظلوم بیچاری کے آواز سنی، اور جس کو کوئی ایک لقمہ نہیں دیتا تھا. امام کائنات محمد الرسول اللہ نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کے اس کو دیا. اور جس عورت کو کوئی کپڑا بھی نہیں دیتا تھا کہ مرنے دو اس کو، اس طرح گرمی ہے تو سردی ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، اس کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جاؤں. اور جنہوں نے اپنی کالی کملی نیچے اتار کے اپنے کاندھوں سے بچی کے قدموں میں بچا دی، بیٹے ادھر بیٹھ جاؤ. اسلام نے آ کے اس کو عزت دی ہے. عورت کا یہی حال تھا. اس لیے میں کہتا ہوں عورتوں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ نے تجھے محمد الرسول اللہ، تمہیں یاد رکھیں، تمہیں محمد الرسول اللہ بھیج کر محمد الرسول اللہ نبی تمہاری جولیوں میں ڈال دیا ہے. اور شکر کرو تمہیں زندہ رہنے کا حق محمد الرسول اللہ کے ذریعے اللہ نے عطا کیا. اور تمہیں کو کھانے کو نہیں دیتا تھا، آج تمہیں کھانے کو ہے، پینے کو ہے.
پھر تمہیں حق انتخاب دے دیا، پھر تمہیں زینے کے حق کے ساتھ، پھر کہا کہ کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو اللہ کی شریعت میں، ایک مرد ہو چاہے عورت ہو اللہ کی شریعت میں قانون کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں عورت کو مار دوں، اس کے بدلے میں مارنے والا بادشاہ وقت کیوں نہ ہو قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی نہ کہے کہ یہ عورت جو ہے یہ نیچ ہے، ذلیل ہے۔ اے عورت، اور تجھے باپ کی وراثت میں حصہ دلوایا میرے سونے محمد الرسول اللہ نے، پھر خامد کی وراثت میں سے، پھر بیٹوں کی وراثت میں سے، پھر حق مہر تجھے دیا، اور ساری دنیا میں حق مہر دلانے والا ایک محمد الرسول اللہ، جس نے کہا ہے کہ اپنی بیویوں کو حق مہر دیا کرو۔ عیسائیوں میں کوئی حق مہر نہیں، یہودیوں میں کوئی حق مہر نہیں، ساری دنیا میں کسی جگہ کوئی حق مہر نہیں۔ ایک محمد الرسول اللہ نے کہا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ، حق مہر دو اس کے، سب سے پہلے یہ محبت کا ایک حق دو اس کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان بچیوں کے بارے میں، پھر قرآن مجید نے، بلکہ وہ جو تھے نا ان کے الزام، کیا لو جی یہ کھانا کھائے گی تو یہ تو کھانا کھائے گی، کھا کھا کے تو نقصان ہی ہے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ کہا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ انسان کبھی خیال نہ کرنا کہ میں اپنی بیٹیوں کو کھلاتا ہوں تو میں رزق دے، اور رب کی قسم یہ اللہ بھیجتا ہی ان کے لیے جو ان کے منہ میں جاتا ہے۔ کوئی نہ یہ کہے کہ بچی نے قتل کر دو جی کھانا، فرمایا میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، میں انہیں بھی رزق دیتا ہوں۔ کوئی بندہ دنیا کا یہ نہ کہے جی میں بچے پالنا پیا، اور رب کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ دل ایسے بناتا ہے، ان کا رزق آسمان سے اترتا ہے ان کے لیے۔ قرآن مجید نے نہیں یہ کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں ہر بندے کا الگ الگ رزق لکھا ہوا ہے، جو اس نے کھانا ہے دوسرا نہیں کھا سکتا، وہ اللہ دیتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ بھائی کے ذریعے ہو، باپ کے ذریعے ہو، ماموں تایا کے ذریعے ہو، لیکن ہوتا وہ اس کا اپنے نصیب کا ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید نے یہ بات کو کہی ہے نا جی عورتوں کے ساتھ ناراض ہو جاتے جی تھی ہوئی ہے تھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے اس میں سورہ شورا کے اندر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ کہا یہ جو کہتے ہو نا ہاں میری بیوی کے ہاں بیٹی ہوگی میں نے بولنا نہیں، اوے بیٹیاں اللہ دیتا ہے، اور بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، چاہے بیٹا دے بیٹی دے دونوں دے کچھ نہ دے یہ اس کی مرضی۔ عورت بیچارے کا کوئی قصور نہیں، یاد رکھنا قرآن مجید نے یہ بات۔ حدیث میں ایک آتا ہے واقعہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب کا نام ہے کتاب الادب۔ اس کتاب العدل میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، یہ حرم کی طرف جا رہے تھے تو وہاں دیکھا ایک بندہ بڑا گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے پیا، اور دعا کیا مانگتا ہے، یا اللہ تیاں دتیاں نہیں، یا اللہ میں تینوں، یا اللہ انہوں مار دے، انہوں موت دے، میں انہیں جوگا نہیں ہوں، انہوں مار دے، یا اللہ انہوں موت دے، انہوں ساہ نہ آوے، یا اللہ اے ستیاں سو جان۔ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر ایسے جا کے اس کو پکڑ لیا، فرمایا کیا یہ کیا کر رہے ہو، کیا دعا مانگ رہے ہو، یہ دعا ہے، اور تیرا کیا خیال ہے، اے میں انہیں جوگا نہیں، اور تو کتنے جوگا ہے، تو اپنے جوگا ہے، اللہ اگر تجھے اپنے جوگا بھی رزق نہ دے تم کیا کرو گے، اور بیٹیوں کا رزق آسمان سے اللہ دیتا ہے، آج کے بعد اگر مجھے پتہ چل گیا تو یاد رکھنا میں تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ تو بددعا مانگتا ہے بیٹیوں کے لیے، اے اللہ سے جب بیٹی اللہ نے دی ہے، اللہ سے اس کے نصیب اچھے مانگو، اللہ سے اس کی قسمت اچھی مانگو،
اللہ سے اس کا کردار اچھا مانگو، اللہ سے اس کا ایمان اچھا مانگو۔ یہ کیا ہے کہ بوتے ماری جان نہ ہے تو میں تو کہنی ہے ماری جان میرے مگرو لتھن کدی۔ خبردار اگر ایسی بات کی، ہر بچے کو جو دنیا میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، اس کا رزق اللہ بھیجتا ہے۔ تیرے خیال میں کوئی بات نہ آئے کہ تو رزق تو دیتا ہے کوئی۔ عبداللہ بن عمر نے شدید غصے میں ہے۔ شریعت نے پھر کیا کہا ہے کہ اگر کوئی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک اگر کرتا ہے، اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کے ذریعے آزمایا، یہ لفظ ذرا دھیان سے سننا، جس انسان کو اللہ نے بیٹیوں کے ذریعے آزمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہیں تو اس بندے پہ آزمائش آ سکتی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے اگر ان کو دی ہے آزمائش آ سکتی ہے۔ اور یہ آزمائش ہی تو ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ اپنی بیٹی جو ہے جوان کر کے پال کے، اس کی حفاظت کر کے، عزت و عصمت کی حفاظت کر کے، کھوا پڑا کے جوان کر کے کسی کو نکاح میں دیتا ہے، اگلا لیتا نہیں، اور نال کی دیں گا؟ اور ظالموں اور فقیروں اور فقیروں کے پتروں، اور بیٹی نے کیا قصور کیا کہ تم بیٹی کو مفت میں نہیں لیتے؟ دنیا میں ایک کوڑے کی ریڑھی کی بھی قیمت ہوتی ہے، مسلمان کی بیٹی کی کوئی قدر نہیں کہ مفت نہیں لے، نہیں جی نہیں، نال کی دو گے۔ بیچارہ باپ کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ پھر بیٹی کی شادی کرنے لگا، 400 بندہ جڑا نا نال لے کے ٹر گیا، 400 بندے دے کولو گرائی کر کے اپنے بوجھے اور روٹی کڑی دا پیو کھوائے۔ کیا ظلم ہے، اور کیا ظالموں، نہ ظلم کرو بیٹی کی وجہ سے۔ اللہ نے بیٹی دی ہے، اس کو ذلیل و رسوا نہ کرو۔ پھر بچہ ہونے جی، پہلا بچہ ماں باپ کے گھر میں ہوتا ہے، یہ پھر ان کو ذلیل کرنا، پھر نان کی چھک دیو جی، نانے مامے نے کی دیتا ہے، نانے وہ بچاریاں دی جان نہیں چھٹنی، اوے انہاں دی وہ کی ظلم کر بیٹھے نے تھی جم کے۔ یہ زمائشیں ہوتی ہیں۔ حدیث سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیوں کے ذریعے آزمایا، فصبر علیہن، فرمایا وہ صبر کر کے اس نے زندگی گزار۔ ٹھیک ہے پتر، اے لو پتر ہے بھی لے لو بیٹا ہے بھی لے لو، چلو پتر سب کچھ لے لیا جو میری دھی دی عزت کر چھڑنا نا پتر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا اس نے صبر کیا۔ کائنات کے امام نے فرمایا قیامت کے دن اگر فیصلہ ہو کہ اس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے، فرشتہ اس کو لے کے جہنم کی طرف جائے گا۔ جہنم کے قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ماں باپ کو اور آل اولاد کو محفوظ رکھے۔ 7 دروازے ہیں۔ جب حکم ہو اس کو پہلے دروازے سے جہنم میں پھینکو، دوسرے سے پھینکو، تیسرے میں پھینکو۔ کائنات کے امام نے فرمایا وہ انسان جس کو بچیوں کے ذریعے آزمایا گیا اس نے صبر کیا، فرشتہ لے کے جا کے جہنم کے دروازے کے اندر وہ جانے لگے گا۔ اور میرے سونے محمد رسول اللہ نے فرمایا بچی اگے آ کے کھڑی ہو جائے گی، میرے ابے کو جہنم میں نہ بھیجو، میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا کرتا تھا، اس نے کبھی بیٹے اور بیٹی کا فرق نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ فرشتہ کہے گا چلو میں دوسرے دروازے سے لے جاتا ہوں، دوسرے میں جائے گا، پھر لڑکی آگے کھڑی ہو جائے گی، تیسرے 7 کے 7 دروازوں سے اپنے باپ کو جہنم میں جانے نہیں دے گی۔ اور فرمایا میرے محمد رسول اللہ نے کن لہو ستر کن لہو حجابا من النار، سارے دروازے بند ہو جائیں کہ کہا جائے گا اچھا اگے تھی آگی ہو جاؤ پھر جنت چیکل دیو۔ اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دنیا میں کمی کوتاہی کوئی ہو جائے، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں آتا ہے من آل جاریتین حتی تبلغ جا
आना व हुआ कहातैन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन मैदान माशर में जब लोग आएंगे, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी उसने दोनों बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, लड़कों और लड़कियों में फ़र्क नहीं किया, बच्ची के साथ अच्छा सलूक किया, उसकी परवरिश की और मुनासिब जगह पे उसकी तालीम व तरबियत के बाद उसको क्या किया, उसकी शादी कर दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया और मैं नबियों का सरदार जब मैदान माशर में आऊँगा तो मैं उसका हाथ पकड़ के लेके आऊँगा जिसने बच्चियों के साथ अच्छा सलूक। मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद आना व हुआ कातैन। आपने उंगलियां 2 इकट्ठी करके कहा, जिस तरह ये 2 उंगलियां मेरी इकट्ठी हैं इस तरह मेरे साथ ये मैदान माशर में आएगा। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया दखलतु अना व हुवल जन्ना कातैन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर जन्नत में मैं जब जाऊंगा ना तो मैं कहूँगा और जिस बंदे की 2 बेटियां थी, बेटियों के साथ उसने चंगा सलूक किया, ज़्यादती नहीं की, बच्चे और बच्ची में फ़र्क नहीं किया, और आओ नबियों का सरदार जन्नत जाने लगा और मोहम्मद के साथ ही जाए सल्लल्लाहु। फरमाया मैं और वो दोनों इकट्ठे जन्नत में दाखिल होंगे, इकट्ठे। और लोगों बेटियों की कदर कर लो, ये ज़िंदगी मुक जानी है और कल मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में जाना था। और सिर्फ ये नहीं कि जन्नत के अंदर जाके आगे अलग अलग महल होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 या 3 बच्चियां हैं, उसने उनके साथ ज़्यादती नहीं की। फरमाया जिस जन्नत के अंदर मैं होऊंगा ना, अल्लाह का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसने बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया होगा और मेरे वाली जन्नत के अंदर वो रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस में आता है, फरमाया जिस आदमी की 3 बेटियां हों अगर, और वो तीनों बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, उसने तालीम और तरबियत का ख्याल रखा। याद रखें, एक बात समझ लें, बेटियों की तरबियत तालीम ये नहीं कि उसको CAT कैट मैंने बिल्ली थे, DOG डॉग मैंने कुत्ता, और कुत्ता बिल्ली नहीं मतलब इसका पढ़ाना। इसका मतलब है दीन उसे समझाए, उसे बताए अल्लाह क्या है, पुत्र रसूल क्या होता है, ए बेटे ईमान क्या है और पर्दा क्या है, शर्म क्या है, हया क्या है, नमाजें क्या हैं, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत। पुत्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनकी तालीम व तरबियत का ख्याल रखे यहाँ तक कि शादी कर दे वक़्त पे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपनी रहमत से उसको कहेगा और चलो तू तो यहाँ पालदा रहे, चल तू तो जन्नत चल। एक आदमी ने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इनका न तस्नातैन, ए अल्लाह के रसूल आपने कहा 3 बेटियों वाला, ए अल्लाह के रसूल अगर उसकी 2 बेटियां हो तो फिर? फरमाया अगर 2 बेटियां फिर भी अल्लाह उनको जन्नत में भेज देगा। हदीस के अंदर एक वाक़या आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप घर में नहीं थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी अम्मा जान सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती थी मैं घर में कल्ली थी, एक औरत आई, उसने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने कहा आ जाओ। 2 उसके साथ बच्चियाँ थी, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थी दोनों, वो उन दोनों बच्चियों को साथ लेके अंदर आ गई। आपने कहा क्या बात है, कैसे आई हो? वो कहने लगी अम्मा जी बड़ी भुख लगी है मैनू तो मेरी धीआं नू कोई चीज़ खानों नहीं है, बड़ी भूख लगी हुई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मैंने देखा घर में कोई चीज़ है खाने पीने को? कहती हैं मैंने देखा घर में सिर्फ 3 खजूरां थी और 3
اور سلام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کہ نبیوں کا سردار گھر میں 3 کھجوریں ہیں۔ آج کل کسی پیر کو پکڑتے ہیں، گھر سے 10 من سونا نکلتا ہے، 10 من چاندی نکلتی ہے، اتنے ارب ڈالر نکلتے ہیں، اتنا فلاں چیز نکلتی ہے، اتنی فلاں، اور باہر کے ملکوں میں ان کا اتنا سونا چاندی نکلتا ہے۔ اور فراڈیو، ایک پیر محمد الرسول اللہ اصلی پیر ہے کہ نبیوں کا سردار گھر میں صرف کیا 3 کھجوریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہنے لگی یہ 3 کھجوراں نے بس۔ اس نے کہا لاؤ اماں جی۔ اس نے 3 کھجوریں لے کے ایک اپنی ایک بیٹی کو دے دی، ایک اس نے دوسری کو دے دی، وہ دونوں بھوک لگی ہوئی تھی، اور ایک خود حدیث میں آتا ہے ایک وہ چیر کے کھجور کا وہ گٹھلی نکالنے لگی، تو نکال رہی تھی کہ دونوں بچیوں نے بھوک لگی تھی، جلدی جلدی انہوں نے کھجورا کھا کے کہنے اماں ابھی سانو ہی دے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ماں کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ ماں نے وہی کھجور بھی ادھی ان دونوں کو دے دی، اور ان دونوں کی انگلیاں پکڑ کے چلی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اے اللہ کے رسول، گھر میں یہ ہوا ہے، اس طریقے سے ایک عورت آئی ہے۔ اس نے وہ کھجور جو تھی آدھی اپنی بھی ادھی ان کو دے دی، ماں پکی رہ گئی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا عائشہ، اور جو ان بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان 2 بچیوں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا ہے، اللہ ان 2 بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ان بچیوں کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنت میں جانا واجب قرار دے دیا۔ لوگوں، بچیاں اپنی ہوں، غیروں کی ہوں، شادی بیاہ کر کے اپنے گھر میں دلہن لے کے آؤ، اپنی بچی لے کے آؤ، اس کے ساتھ بیٹیوں کی طرح سلوک کرو، اور کیا پتہ ہے اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ جنت الفردوس دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔